ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر میڈیا سے بات کریں۔ جو اگر ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ ووٹ دے، بلکہ ہم اس سے تو ایک سٹیپ آگے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ریپرزنٹیشن ہو اوورسیز پاکستانیز کی اسمبلیز میں، کہ اگر کوئی شخص ان کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ریپرزینٹ کر سکتا ہے بنسبت میرے اور آپ کے، تو وہ تو آگے کی بات ہے۔ جہاں تک جو ایشو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ نہیں ہے، ایشو ہے الیکٹرانک ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ۔ اب انٹرنیٹ ووٹنگ اتنی کوئی دنیا میں اسٹیبلش چیز نہیں ہے کہ اس میں ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کو مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی فول پروف سسٹم نہیں ہے۔ یہی اعتراض الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور یہی ہمارا بھی اعتراض تھا کہ اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس میں پھر آئندہ کے الیکشن جو ہیں وہ مشکوک ہو جائے۔ اور جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے، دیکھیں مشین کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے شفافیت کا مسئلہ۔ اگر آپ کے پاس وہ وسائل سارے ہوں جہاں آپ بالکل شفافیت سے ایک جگہ پہ، اگر آپ کو بھی پتہ ہے ہم ٹرنومر خان میں بیٹھے ہیں، یہاں کے دور دراز علاقوں میں مشین تو ایسی ہونی چاہیے نا جو کہ ہر حالات میں کام کرے، گرمی ہو سردی ہو، بجلی ہو نہیں ہو، انٹرنیٹ ہو نہیں ہو، یہ سب چیزیں اس طرح سے کر دینا، یہ ایک مینیپولیشن کا راستہ نکالا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے۔ اب کیونکہ اب وہ نہیں رہے، ہمیں الیکٹرل ریفارمز میں ان ساری چیزوں کو باریکی سے دیکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے۔ کچھ ہوا ہے نا اپوزیشن سے بات ہے، بالکل مفروضے پہ فلاں بندہ فلاں ڈپلومیٹ کو فلاں دن ملا رہے بھائی، تو یہ تو ایک ریگولر روٹین ہے۔ پریس کلب میں بھی ڈپلومیٹس آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹیں ملکوں میں بھیجنی ہوتی ہیں، تو اب وہ بھول جائیں باتیں، آگے بڑھیں، ملک کا سوچیں، ملک میں اسٹیبلٹی لانے کی سوچنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے سیاسی حالات اسٹیبلٹی کی طرف جائیں تو ہماری معاشی حالات جو ہیں وہ بھی اسٹیبل ہونا شروع ہوں۔ انشاءاللہ اگلے مہینے بجٹ بھی آ رہا ہے، بجٹ میں میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ بجٹ اتنا آسان نہیں ہوگا، جو معاشی حالات ہیں اس کے بیسس پہ ہی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بجٹ کس طرح سے آ سکتا ہے۔ یہ بڑا ایک رسک کا کام تھا کہ یہ ان حالات میں حکومت کو گرانا اور حکومت لینا سنبھالنا، ساری کی ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی خود لے لینا، اور ایک سال میں کوئی بھی جو ہے ایسا جادو نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ سارے حالات جو خراب کیے ہوئے، لیکن یہ مجبوری اس لیے تھی کہ اگر اسی طریقے سے چلتی رہتی یہ حکومت تو پتہ نہیں ہم کہاں تک پہنچ چکے ہوتے، تو اس سے بھی بدتر حالات ہوتے، سوائے قرضے لینے کے اور کچھ جو ہے نہیں کیا گیا۔ تو آخر قرضہ بھی واپس ہی کرنا ہے، واپس کس نے کرنا ہے؟ وہ ہم و آپ نے جو ہے اپنے اپنی جیبوں سے نکالنا ہے، چاہے وہ ٹیکسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ قیمتوں کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور چیز میں۔ تو یہ ارسپانسبل گورننس جو ہے اس کی بدترین مثال ہم نے دیکھی ہے، خاص کر ان کے آخری 2-3 مہینوں میں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے جاتے ہوئے ہم سب مل کے اس ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں۔ یہی شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پریس کلب ٹرنومر خان میں استقبالیہ ہوا ہے، اس کے لیے میں تمام پریس کلب کا شکر گزار ہوں۔ اس وقت موجودہ حالات جو ہیں وہ آپ سب واقف ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پہ آپ دیکھیں یا معاشی طور پہ دیکھیں، ملک ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے جہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے یا اس ملک کو یہیں کولیپس کرنا ہے۔
کچھ لوگ ہیں جو کہ اس بات پہ بضد ہیں کہ ہم نے اس ملک کو آگے نہیں چلنے دینا، کیوں کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں والا جو فلسفی جو ہے، وہ اب انسان کو ہمیشہ ایک وقت آتا ہے اس کے بعد سوچنا ہے اپنے ذات سے آگے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اس قسم کی چیزیں اس وقت ملک میں کی جا رہی ہیں۔ گورنر کا آرمی چیف کو خط لکھنا کہ آپ انٹروین کریں اس چیز میں، یہ ایک سیدھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے۔ یہ سارے لوگ آخر کیا چاہ رہے ہیں؟ جلسے جلوس کرنا، احتجاج کرنا، یہ سیاسی ایک عمل ہے، اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اس قسم کی انٹرونشنز کے لیے کرنا، چاہے وہ کورٹوں کو ایک دن کورٹوں کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسرے دن کورٹوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ان کو ریلیف ملے، جو قانونی ہے بالکل ان کو ملنا چاہیے، کوئی ایشو نہیں، لیکن جو غیر قانونی غیر آئینی چیزیں ہیں، اب انہوں نے وہ پردہ ہٹا دیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چاہے آئین کچھ بھی کہے، قانون کچھ بھی کہے، ہم اپنی بات کیونکہ ہم کہیں جلسہ کرتے ہیں، وہاں ہم 20 لوگ بلا سکتے ہیں، تو وہ ہمارا حق بن جاتا ہے کہ ہم عین شکنی کریں۔ یہ نہیں ہوتا، کوئی ملک ایسے نہیں چلتا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ قاعدے میں رہنا چاہیے، اور ہمارا قاعدہ، ملک کی قاعدہ جو ہے وہ آئین ہے۔ اگر آئین نہیں ہے تو ملک کی کوئی سٹرکچر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بات اس وقت ہیں، آپ لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں، دنیا کے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پاکستان کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے یہ وقت نکالنا ہے۔ ہم آئی ایم ایف سے بات بھی کر کے آئے، یہ لوگ آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کر کے آئے، اور اس کے بعد اس طرح سے اپنی پالیسیز بھی بنائی جو کہ بالکل اس کے مخالف ہیں، تاکہ نیکسٹ راؤنڈ میں جو ہے ہمیں اور زیادہ سخت شرائط جو ہیں وہ ملے، یا تو ہمارا ملک اتنی ترقی والے اس پہ راہ پہ بٹھا دیتے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی نہ آئی ایم ایف کی، نہ کسی اور فرینڈلی ملک کی، یا کیا کہیں سے بھی نہیں، ہم سیلف سفیشینٹ ہوتے، لیکن یہ نہیں ہے، حالات یہ نہیں ہے بدقسمتی سے۔ تو پھر ہمیں ہر ایک کے ساتھ پنگا کر کے ملک کو داؤ پہ لگانا، صرف اس لیے کہ میری ذات کا جو ہے ایشو وہ آگے ہو یا میری کرسی بچی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو چاہے یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہو، چاہے وہ اکانومی کے ایشو ہو، اب آہستہ آہستہ ہاتھ میں چیزیں دی ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہمارا جو ایکسپورٹ کا فگر آیا ہے نیا $26 ارب کا، وہ اب ریکارڈ کی طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یورپین یونین سے بھی ہمارا جو جی ایس پی پلس کا معاہدہ ہے وہ بھی آگے بڑھے، اور اگلے 10 سال کے لیے ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بیسس پہ ہمارے کوئی $3.5-4 ارب کی ٹیکسٹائل کی اور دوسری ایکسپورٹس ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جھگڑے میں آ جانا، یا صرف کہ جلسہ میں کر رہا ہوں، آج کل کوئی جلسہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کر دیا کسی ایک شہر میں جلسہ، تو اس میں برلن میں اور واشنگٹن میں اور لندن میں اس کی خبر نہیں جاتی، ہر جگہ جاتی ہے۔ تو آپ ایسی چیزیں نہ کیا کریں، ایک جعلی خط لے کے گھوم رہے ہیں، ابھی تک اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، کہ جب ہر چیز سامنے واضح ہو گئی ہے، لوگ جن کے نام لیے جا رہے ہیں انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ بھئی مدینہ منورہ میں ہوا، ہم سب مسلمانوں کے طور پہ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، ہمارے دل کو تکلیف ہوئی ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ۔ تو باقی جو ادب کی جگہ ہے وہ ادب نے انہوں نے نہیں رکھا، اور یہ سیاست کرنے کا تو پورا پاکستان پڑا ہے بھائی، آپ کہیں بھی کر لو۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی لائنیں کراس کرنے سے
آپ اور زیادہ انتشار پھیلائیں گے، یہ انتشار نہیں پھیلے گا، لوگ آپ کو ہی بلا کہہ رہے ہیں اس وقت. اب اس لیے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا کہ یہ ہم نے نہیں کرایا، ورنہ تو آپ نے شیخ رشید کا ایک دن پہلے کا بیان بھی دیکھ لیا ہے، جس میں اس نے باقاعدہ یہ اندیا دیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے. عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یہ تو قانون، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، خاص کر اس گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ کے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے. یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں بلیو کرتے ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی کسی نے ایف آئی آر داخل کرائی ہے، اس کو اپنے حساب سے چلنے دے. میرا خیال نہیں کہ کسی کو بھی اس پہ انٹروین کرنا چاہیے. شیرین مزاری والا دیکھیں، اگر یہی خط ہم لکھتے تو شیرین مزاری کا کیا ریئیکشن ہوتا. آج خود وہی حرکت کر رہی ہیں، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں چلاتے ہیں؟ یو این کا کیا واسطہ پاکستان کے انٹرنل افیئرس میں؟ ایک طرف کہتے ہیں انٹرنل افیئرس میں کسی کو بھی انٹروین نہیں کرنا چاہیے، اب یہ خط لکھے جا رہے ہیں، پھر کل اس کو جو بائیڈن کو بھی خط لکھیں گے، پھر کہیں گے کہ جی جیسے شہباز گل کہہ رہا کہ امریکہ سے نجات دلاؤ، لیکن خود امریکہ گیا ہوا تھا. تو بھائی یہ کیا منافقت کر رہے ہیں؟ وقت آ گیا کہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں. نہ ॾिसो، जेसि ताईं सियासत जी ॻाल्हि आहे، जेको फंडामेंटल राइट्स हुननि जा आहिनि असांजा आहिनि सभु बराबरि आहिनि. जे असीं जेको आहे सो जलसो जुलूस करे सघूं था त PTI खे पूरो हक़ आहे जलसो जुलूस करण जो. ज़ाहिर आहे की उन हिकिड़ी लाइन आहे, उनखे क्रॉस कंदा त पोइ ऑब्वियसली गवर्नमेंट खे ख़ामोश न रहणु खपे. जीअं बि थींदो पंहिंजो जेतिरो बि क्रिटिसिज़म कनि हुकूमत जो, जेका बि ॻाल्हि कनि, फ़िलहाल त कूड़ ते वधीक आहे, पर पोइ सच ते बि अचनि त उहो ठीकु आहे, उन्हनि जो हक़ आहे. पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त को अहिड़ो इहो सिर्फ़ु तव्हांखे ॾेयारण लाइ ई कनि था त मुल्क में एतिरो इंतिशार फैलिजी वञे जो समहाउ फ़ौज अची वञे, पोइ इलेक्शनूं थियनि ऐं अॼुकल्ह जो असांजो बबुल जेको आहे उन वास्ते फ़ाइदो वठूं ऐं सीटूं खणी अचूं, जेको उन्हनि खे अॻे का बि उमेद इहा कान्हे. त मुंहिंजे ख़्याल में इहो अहिड़ी का बि शइ कोन्हे थियणी. हिननि अलाए कहिड़ा कहिड़ा शेख रशीद ऐलान कया आहिनि, पोइ तव्हां ॾिठो त हुनजो थियो कुझु कोन्हे. सो इंशाल्लाह हाणे इन जो ॿियो कुझु कोन्हे. फराह खान का जो स्कैंडल आया था शुरू में, उस वक्त PTI की हुकूमत जा चुकी थी उनकी, तो वो उसको ऑन नहीं कर रहे थे. मगर इस वक्त बैकअप में इसके आ गए फराह खान को, तो आप क्या समझते हैं कि फराह खान का क्या किरदार आगे जाके रहेगा? देखिए, ये भी बदकिस्मती की बात है. जब हुकूमत में होते हैं तो लेक्चर देते हैं कि जी कोर्टें हैं, कोर्टों को अपना काम करने दिया जाए और जो भी चीज़ है. हालांकि ये आज से इनकी सारी बनाई हुई रेफरेंसेस हैं जो कि अपोजिशन के खिलाफ और टारगेट करके सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ की गई. तो अब उनके डिफेंस में आ गए जो उनके ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात हैं. प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बात मुनासिब तो नहीं है कि अपनी से वाइफ की सहेली की बैठ के नेशनल टेलीविज़न पे इस तरह से दिफा करें. उनको करने दें, जो भी लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू वो अपने आप को क्लियर करें. इनका क्या काम है उनके बेहाव पे आके वकालत करें? आके तहरीक चलाएं, हमने तो कभी मना नहीं किया. 31 मई कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान ने जो कॉल की है लोगों को इस्लामाबाद आने की, तो उसी के साथ शेख रशीद ने अपना बयान डाल दिया. ये ऐसे बयानात शेख रशीद का तो एक तरीका होता है ना कि ये डेट्स देना, फिर लोग उन डेटों के मुंतज़र रहते हैं, फिर वो डेट गुजर जाती है, तब तक भूल जाते हैं, फिर वो कोई और डेट दे देता है. हुकूमतों के जाने की भी, हुकूमतों के आने की भी, ये सब सियासी गिमिक्री है और कुछ नहीं है. सिंह तो PTI पारां जेको कल्ह जेको वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कमीशन ठाहियो वियो आहे खत वारे मामले ते, उनखे रद्द कयो वियो आहे. तव्हां छा पिया ॾिसो? PTI जी मर्ज़ी आहे छा के एक्सेप्ट करे, छा के रद्द करे. सो PTI कॾहिं बि कोन चाहींदी त इहो मसइलो हल थिए. हुननि खे इन मसइले खे ज़िंदा रखणो आहे कंहिं बि तरीक़े सां, जेसीं वञी नेक्स्ट इलेक्शन्स थियनि. सो उहो को बि कमीशन ठाहे वञे, मथां अलाए असांजी फ़रिश्ता मोकिले ॾियनि, उन्हनि जो कमीशन हुननि खे एक्सेप्टेबल कोन हूंदो.
छो जो हुननि खे इशू रखणो आहे, उन्हनि खे जवाबु पहुचो, जवाबु उन्हनि खे ख़बर आहे, असांखे बि ख़बर आहे, त इन में कुझु कोन्हे। नवंबर में बाजवा साहब रिटायर थिए पियो, छा जनरल फैज़ हमीद जे हवाले सां का हुकूमत मुशावरत करे थी? आउं इन ॻाल्हि ते ज़ाहिर आहे त कोन कमेंट कंदुसि। बाक़ी जेको रेगुलर प्रोसेस आहे, लीगल प्रोसेस आहे, उहो ई कम में। इलेक्शन कब तक देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि पूरा टर्म ये असेंबली कंप्लीट करेगी, जैसे पिछली 3। हाँ, थैंक यू।